السلام علیکم، میرا نام ہے دینار خان۔ سلیم صافی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کیوں ٹی ٹی پی سے اتنا نرم رویہ انہوں نے ابھی تک رکھا ہے؟ کیونکہ پورے کے پی کے میں انہوں نے دہشت مچائی ہوئی ہے کہ پاکستانی ملٹری ابھی تک کوئی آپریشن نہیں کر سکی، تو کیوں ایک نیوکلیئر اسٹیٹ اتنی کمزور ہو گئی؟ عدنان صاحب، میرے خیال میں یہ پاکستانی ریاست یا ایٹمی طاقت کی کمزوری نہیں بلکہ کنفیوژن کی علامت ہے۔ دراصل غلطی ہوئی ماضی میں، اور گزشتہ 18-19 سال پاکستانی قوم کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بیانیہ دیا گیا تھا کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ غلط بات یہاں پہ پھیلائی گئی تھی کہ جی ٹی ٹی پی تو اصل میں را اور انڈیس وغیرہ کی پیداوار ہے۔ حالانکہ ہم جیسے طالب علم شروع دن سے یہ کہتے رہے کہ ٹی ٹی پی نے اپنی جدوجہد بنیادی طور پر افغان طالبان کی خاطر شروع کی ہے۔ وہ افغان طالبان کے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں، اور وہ ان کی اطاعت کے پابند ہیں، اور انہوں نے ان کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں۔ لیکن بہرحال پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے یہی بات پھیلائی ہوئی تھی، اور میڈیا پہ بھی یہ بات کہی جا رہی تھی، اور عمران خان اور مذہبی جماعتیں اور یہ سب لوگ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ افغانستان میں طالبان حکمران بن گئے، بلکہ ساری دنیا یہ الزام بھی لگا رہی ہے کہ پاکستان کے تعاون کی وجہ سے یا پاکستان کے درپردہ سپورٹ کی وجہ سے وہ حکمران بن گئے۔ دوسری طرف اس وقت پاکستان کی یہ مجبوری ہے کہ پوری دنیا میں صرف وہ طالبان کا وکیل ہے یا طالبان کی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اب واضح ہو گیا، کیونکہ جب افغان طالبان کی حکومت آئی تو پتہ چلا کہ اشرف غنی کی حکومت نے تو 4-5 ہزار ٹی ٹی پی کے لوگ بھی قید کر رکھے تھے، جس میں مولوی فقیر محمد کے لیول کے لوگ بھی شامل تھے۔ تو ایک تو ٹی ٹی پی کے وہ سارے لوگ بھی رہا ہو گئے، دوسرا پہلے وہ غاروں وغیرہ میں چھپے ہوئے تھے، لیکن وہ وہاں سے جا کے کابل جیسے شہروں میں چلے گئے، اور ان کا مورال بھی بوسٹ ہوا۔ پاکستان کے اندر جگہ جگہ پہ جو ٹی ٹی پی کے ہمدرد تھے یا سلیپنگ سیلز تھے، وہ لوگ بھی کابل میں جمع ہو گئے، ڈرون وغیرہ کا خطرہ بھی کم ہو گیا۔ پھر پہلے ان میں مختلف دڑے پیدا ہو گئے تھے، لیکن مفتی نور ولی کی صورت میں وہ اکٹھے بھی ہو گئے، اور میری معلومات کے مطابق نیٹو فورسز کے نکلنے کے بعد جہاں جہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ تھے تو وہاں امریکی اسلحہ یا مال غنیمت وہ بھی ان کے پاس آ گیا۔ اب جب افغان طالبان سے اس سلسلے میں رجوع کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ لوگ تو ہمارے میزبان رہے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے فدائی حملے تک کیے ہیں، اور وہ انصار کا کردار ہمارا لیے ادا کیا ہے، تو ہم جیسے سوچتے ہیں، ہمارے امیر کو امیر المومنین مانتے ہیں، تو ان کو تو نہ ہم مار سکتے ہیں نہ ان کے ساتھ سختی کر سکتے ہیں، البتہ ہم یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستانی حکومت یہ معاملہ افغان طالبان پہ چھوڑتی، کیونکہ افغان طالبان اب ایک گروہ نہیں بلکہ ایک حکومت اور باقاعدہ ریاست ہے، اور جس طریقے سے چین نے اپنا یوغر کا معاملہ ان پہ چھوڑا ہوا ہے، یا جس طریقے سے اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کا مسئلہ ازبکستان کی حکومت نے طالبان پہ چھوڑا ہوا ہے، افغان طالبان پہ، لیکن ہمارے ہاں یہ غلطی ہوئی کہ جنرل فیض حمید صاحب نے عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع کیے، اور پھر بعد میں جو وعدے ہوئے تو وہ وعدے بھی ان کے ساتھ پورے نہیں ہوئے۔ پھر ان مذاکرات کی ضمن میں ان کے کچھ لوگوں کو پاکستان بھی آنے دیا گیا۔ اب وہ پالیسی صرف خیبر پختونخوا کی حکومت چلا رہی تھی یا پھر صرف جنرل فیض حمید صاحب چلا رہے تھے، لیکن ملکی سیاسی قیادت بھی اس حوالے سے نہ انفارمڈ تھی نہ آن بورڈ تھی، جبکہ میں نے دیکھا تھا کہ فوج کے اندر بھی اس سلسلے میں کوئی ہم آہنگی نہیں تھی۔ تو چنانچہ اس کے نتیجے میں ٹی ٹی پی نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا میں دوبارہ ایکٹیو ہو گئی، بلکہ ان کی سرگرمیاں بھی زور پکڑ گئی۔ اب جب وہ جنگ بندی بھی ختم ہو گئی تو ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ابھی تک ریاست کوئی باقاعدہ پالیسی نہیں بنا سکی ہے،
اور میرے خیال میں باقاعدہ پالیسی نومبر کے بعد ہی تشکیل پائے گی کہ طالبان ٹی ٹی پی کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کہ افغان طالبان کے ذریعے ہینڈل کرنا ہے، ان سے براہ راست ڈیلنگ کرنی ہے، ان سے مذاکرات کرنے ہیں، یا کہ طاقت استعمال کرنی ہے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرح کے لوگ ہیں اور افغانستان میں آپ ان سے ہمدردی رکھتے ہیں اور ادھر آپ ان کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب جامع پالیسی بنے گی تو اس کے بعد ہی کوئی صورتحال واضح ہوگی۔ سر دست میرے خیال میں ریاست ان سے متعلق ایک تو کنفیوز ہیں، دوسری طرف مختلف حکومتیں ایک پیج پہ نہیں ہیں، اور پھر مختلف ادارے ایک پیج پہ نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان جیسے ایٹمی طاقت والا ملک بھی ان کے سامنے بے بس ہے۔ میرے خیال میں اصل وجہ وہ پالیسی کا فقدان اور کنفیوژن ہے، اور جس دن یہ دور ہوگی تو پھر مسئلے کا کوئی حل بھی نکل آئے گا۔